بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. طواف واجب میں طہارت شرط ہے. طواف بالکل نماز کی طرح ہے. يكون طاهر فبها وإلا لا يطوف أشك. يعني شرط الطهارة يسقط هذا الشرط. البتہ نیابت پہ کچھ احتیاط ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر طہارت حاصل نہیں کر سکتا ہو تو نیابت کے ذریعے سے طواف کروائے، لیکن اگر اس کسی وجہ سے کسی مرض کی وجہ سے اس کے لیے اتنی دیر طہارت سے رہنا مشکل ہے تو جس طرح سے نماز میں حکم ہے ویسے ہی طواف میں حکم ہے. اور جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ خود شخص کے لیے ہے، یعنی ہمیں نیابت کے لیے دلیل چاہیے. لہذا مقام فتویٰ میں وہ اسی طرح سے طواف کرے گا جس حالت میں ہے. يخرج من الإحرام بالطواف. خود طواف کرے گا جیسے خود نماز پڑھتا ہے. دلیل الإحرام يقول إذا طاف طوافا صحيحا هو خرج من الإحرام. اگر دلیل طواف اور تالیف احرام یہ کہتی ہے کہ جب اس نے طواف کر لیا تو وہ احرام سے باہر آ سکتا ہے. دلیل یہ نہیں کہہ رہے. دلیل جو نیابت کی وہ کہتے ہیں اگر مستطیع نہیں ہے یعنی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو نیابت کرے گا، یعنی اگر شخص کے اندر خود صلاحیت نہیں ہے تو. اجماع تو نہیں ہے لیکن معروف ہے اعظم علماء کے درمیان کہ قرآن میں جو تحریف کے قائل ہے وہ علماء امامیہ میں معانی کی تفسیر میں اور تعویل میں اس پہ تحریف ہوئی ہے. اگر ہمارے پاس 1000 فقیہ ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو کوئی چیز کہتے ہیں تو طریق العقلاء اس ایک یا دو فقیہ کو 1000 کے مقابلے میں نہیں کو. اصطلاحا ضرورة لا يقال. هو عنده مو جیسے ظواہر ایک دفعہ انسان کہتا ظواہر حجت ہے، ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے ایک فقیہ اس نتیجے پہنچتا ہے کہ یہ ظاہر عبارت نہیں ہے تو وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا کیونکہ اس کے لیے ظاہر نہیں ہے معنی. شو الدليل الخاص بكلمة الضرورة؟ خو ما عندنا بالروايات ما عندنا ضرورة. خلاف التحقيق هذا خلاف التحقيق. القرآن يدا بيد. قرآن ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ اسی طرح پہنچا ہے. إذا واحد يدعي أنه بالكافي صار التحريف شنو الجواب؟ کتاب جو اہم ہے اس کے اندر تحریف کرنے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے، متعارف کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. جو تحریف بیان ہوئی ہے وہ کس چیز میں ہوئی ہے؟ جبرائیل جب جناب رسول اکرم پر نازل ہوتے تھے تو وہ قرآن کے ساتھ تفصیل کے ساتھ تعویل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس میں
قرآن ایک بار نازل نہیں ہوا ہے، کئی بار نازل ہو. یہ بار نزول بلے یہ بار دیکھیں تدریجی نازل ہوا ہے، پوری طرح سے بھی ایک بار میں نازل ہوا، پھر دوبارہ کئی بار نازل ہوا ہے قرآن. جو روایات ہمارے پاس ہیں اس کے لحاظ سے قرآن ایک بار نازل نہیں ہوا ہے. خدای عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. پیغمبر سے جو کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ آپ آگے آگے نہ پڑھیے، معلوم ہے کہ پیغمبر جبرائیل سے پہلے پڑھتے تھے. پیغمبر کیسے پڑھتے تھے؟ کیونکہ پیغمبر پہلے سے جانتے تھے. بس خدا نے لیکن یہ طے کیا کہ ایک بار پوری طرح سے نازل کریں قلب پیغمبر پہ، اس کے بعد مناسبت کے لحاظ سے بھی نازل کریں تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو سکے ظاہری طور پر. ولا تعجل بالقرآن. اگر پیغمبر پر پہلے سے نازل نہیں ہوا تو جبرائیل سے پہلے کیسے پڑھتے تھے؟ وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ امیر المومنین نے اصل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہے. ہماری روایت میں ہر چیز واضح ہے. خدا خودش اینجور نازل کرد. هدف خدا چی بوده خدا نے اس طرح سے قرار دیا. ہدف کیا ہے خداوند عالم کا؟ خدا اور اس کے خاص بندے جانتے ہیں. ہمیں جو روایات سے چیزیں ملی وہ یہ ہیں. نه این که مضر نیست. میگه پس الان که نیست اون آقا. نه در جایی که قصد افطار یا قصد مفطر جہاں پر انسان واقعاً روزہ توڑ لے گا کہ واقعاً نیت رکھتا ہو، وہاں باطل ہو جائے گا روزہ. مثال کے طور پہ ایک دفعہ انسان کہے کہ اگر فلاں شخص ہوتا تو میں روزہ توڑ دیتا، یہاں پہ تو نہیں ہے وہ شخص، تو یہ ارادہ نہیں ہے. لیکن یہاں واقعاً قصد، البتہ اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ واقعاً مفطر ہے کہ نہیں. نیت الصيام نیت هذا متعلق بالنية. إذا هشك الإباط بلا عشق بله غرر کا مطلب ہوتا ہے جہالت، غیر علم کے ساتھ کوئی عمل ہے. ایک دفعہ کہ 1000 دینار کی کوئی چیز ہے 2000 میں خریدتا ہے اور جانتا نہیں ہے کہ یہ 1000 سے زیادہ کی نہیں ہے. اگر جانتا ہو کسی قیمت 1000 سے زیادہ نہیں ہے اور جانتے ہوئے 2000 کی خریدے تو یہ ایک الگ بحث ہے. یا مثال کے طور پر قیمت زیادہ ہے، معلوم ہے اسے، اور کم میں بیچتا ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں جہاں دھوکہ دیا جائے. اگر نیت، روزے کی نیت پہ بھی انسان اگر خدشہ کرے اور نہ کرے یا توڑنے کی نیت کرے تو جہاں پر واقعاً سچی انسان کا ارادہ ہو وہاں باطل ہو جائے گا. نعم ہاں عرفان کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کر.
انبیاء کی معرفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ معرفت ائمہ، ان دلیلوں کے ذریعے سے جو اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یعنی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ غير هذا إذا سمي عرفانا أيضا مو صحيح. لا مو صحيح. تسخير الدين محل اور جو تسخیر جن کی بات ہے کہ جائز ہے یا نہیں، مقاصد میں ظاہراً موجود ہے یا کسی اور کتاب میں موجود ہے، على كل إذا لا اگر وہ خصب ضرر نہ ہو اس جن کے لیے یا دوسرے انسان کے لیے، لا ضرر و لا ضرار کے حکم کے لحاظ سے، اگر ضرار نہ ہو، نقصان نہ ہو اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ میں مشکل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی حکم ثانوی نہیں ہے۔ يعوذون أي فقط. لا يعني هو يتحمل ما قلت ضرر، قلت ضرار. ضرار یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ إذا مو الأضرار الثلاثة شنو دليله؟ الناس يسلطون على أنفسهم فزادوهم رهقا. اگر یہ اس طرح کا معاملہ جس کو آپ نے کہا کہ ایک شخص نے گائے کا سودا کیا اور بعد میں معلوم ہوا اس کا گوشت اچھا نہیں تھا اور معلوم ہو کہ یہ دھوکہ ہے، تو اس کو حق ہے کہ واپس لینے کا، یا مثال کے طور پہ اس پہ قیمت کا کوئی بدلہ ہے تو معلوم نیست. دکتر دیگه میگه اشکال نداره مثلا، یعنی صرف ما حکم عدم واقع، دکتر طریقیت به واقع. دیکھیے ایک دفعہ ایک شخص آ کر، ایک مثال کے طور ایک طبیب ہے یا فن کا مالک ہے، وہ آ کے خبر دیتا ہے، اس کا قول حجت ہے، لیکن اس شرط پہ کہ کوئی اور اس کا تعارض نہ کرے، کوئی اور قول آ کے اس کو کاٹے نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر جو پیسہ دیا ہے اس مال کے بدلے میں اگر اس کی قیمت سے زیادہ تھا یا اصلاً اس کی قیمت ہی نہیں، تو اس کو حق ہے کہ اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے۔ باشه بالنتیجه نه به حساب ملاک نیست، نه این فرق نمیکنه. نه بله بلا اشکال و بالاجماع مهر المثل اگه مهر المثل کمتر مهر المثل. دیکھیں یہاں پر اس طرح کے مسئلے میں کہ جہاں شادی کے لیے بکارت کو شرط کیا گیا اور بعد میں معلوم ہو کہ بکارت نہیں تھی، تو مہر المثل بالاجماع ہے کہ اس کا مہر المثل دے گا اگر مہر المثل کمتر ہو مہر مسمى سے۔ دیکھیں قوانین ہیں ملک کے ٹریفک کے، اس کے سلسلے میں نہیں کچھ کہوں گا، لیکن اگر اس ایکسیڈنٹ میں عرف کے نظریے میں اس ایکسیڈنٹ میں غلطی ڈرائیور کی رہی ہو، تو اگر جان بوجھ کے کیا ہے
تو وہ دیت اس کی گردن پہ ہے، اگر شبہ ام ہے تب بھی اس کی گردن پہ ہے۔ لأن القوانين بينها وبين العرف الخارجي عموم من وجه. دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قوانین قاتل جو عرف میں ہوتے ہیں یا شرعی ہوتے ہیں، اور قانون جو ٹریفک رولز بنائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی الگ ہوتے ہیں، کبھی برابر ہوتے ہیں، کبھی بالآخر کچھ میں ایک جگہ ہے، کچھ میں اختلاف ہے، لہٰذا ہم شرعی حکم کی بات کر رہے ہیں۔ خطا میشه عرض کردم نه تابع این که دیکھیں اس بات کا حکم اس بات کے پر منحصر ہے کہ عرف اس کو کیا کہتی ہے، اس کو ایکسیڈنٹ کہتی ہے، غلطی کہتی ہے، جان بوجھ کے کہتی ہے، خطائے محض کہتی ہے، اس لحاظ سے حکم اس کا تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ الملاك العرف الملاك السطح العرفي يعني القوانين دیکھیں قوانین هم جو عرف کے ساتھ ساتھ دوسرے کچھ چیزوں کو بھی نظر میں رکھ کے قانون بناتے ہیں، قانون مدنی یعنی جو ملکوں کے قانون ہوتے ہیں۔ بے میں یعنی خرید و فروش کی جو بحث ہوتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں، اس میں مواطات کی بحث کی جاتی ہے، یعنی پڑھا اس میں جاتا ہے، لیکن مواطات ہر جگہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا بے کی طرح کہ جہاں لفظ بے لفظاً ضروری ہے معاملے کو ہونے کے لیے، جیسے نکاح میں ہے کہ لفظاً آپس میں معاہدہ ہونا چاہیے تب نکاح صحیح ہے، شادی صحیح ہے، تو اگر جہاں لفظ ضروری ہے وہاں معاہدات صحیح نہیں ہے، لیکن جہاں لفظ شرط نہیں ہے وہاں ہو سکتا ہے۔ هر کی هم کلید به 1000 دینار، هر کی هم کلیدشو میخواد فلان جاش کلید، یک کسی میاد 1000 دینار اونجا میذاره، صاحب خونه مثلا کوئی انسان کلیدم ور میذاره میبره، ایک شخص جو ہے گھر کو کے سامنے مثال کے طور پر ایک ہورڈنگ لگا دیتا ہے کہ یہ گھر کرائے پہ ہے، اتنی رقم پہ، جس کو چاہیے ہو اس رقم پر مثلا یہاں سے چابی لے سکتا ہے۔ نہ شخص نے مالک کو دیکھا، نہ مالک نے شخص کو دیکھا، یہ پیسے دے کر وہ چابی لے کر استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سی جگہوں پر اسی طرح ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے روایت حتما یعنی قرائن تقیہ متوسط امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں جو طلاق والی روایتیں ہیں وہ تقیہ کی پر ہم حمل کریں گے، کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے۔ اگر بود یه دونه آدم عادی اگر چند تا زن بگیره و طلاق بده معروف میشه۔ اگر ایک عام انسان بھی کچھ شادیاں کرے اور طلاق دے معروف ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ امام حسن جو اتنی عظیم شخصیت ہے، ان کو معاویہ نے طے کیا، معاویہ نے بنائی سب بات۔ اگر از امام علیہ السلام نقل شده باشه باید بگیم تقیت، اور اگر کسی امام سے یہ روایت آ جائے ہمارے سامنے کوئی ایک آدھ روایت تو یہ تقیہ۔ از امام صادقه که مرحوم والد ما اشکال میکنه، جماعتی دیگه اشکال میکنه، اما ظاهرا از نظر علمی نه اکل نه شرب نه او کنسه بیتن فدخل الغبار انفه و حلقه و انفه، ظاهرا اشکال نداره۔ دیکھیں انجیکشن کا جہاں تک مسئلہ ہے یا دیگر چیزیں جو ہیں یا ڈرپ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ
ہمارے مرحوم والد تو بہت سے علماء اشکال کرتے تھے، لیکن ظاہری طور پر کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ کھانا ہے، نہ یہ پینا ہے، نہ یہ غبار ہے۔ نحن ابناء الدلیل. میدونم آره دیگه. اگر مناط کسی استفاده میگم یکی که میں عرض کر رہا ہوں ایک علماء کی ایک جماعت اشکال کرتی تھی، لیکن ہم مناعت احکام تو نہیں جانتے، مگر یہ کہ معصوم نے ہم سے کچھ بتایا ہو تو ہم جانتے ہیں کہ اس حکم کا معیار یہ ہے، علت یہ ہے، وہ بھی علت، حکمت نہیں ہے، علت بیان کی گئی، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اگر میگم کسی به خاطر اینکه عقل چه خصوصیتی داره بین خودش به خدا فقیه بود، یعنی اهل خبره بود و آیات و روایات رو دیده بود، این راستی برداشت مناط کرد، خب حجتش برای خودش. نبوده دلیل نیست، چون قضا مؤید، اما مؤید نمیشه فتوا داد که مفتره این مبطله، نه مشکله، لذا غالبا اشکال نکرده. وجه تقیه وجهش این است که لو کان لبان، اگر راستی همچی چیزی بود نه فقط یه نفر نقل میکرده تو یه روایت میمد. دیکھیے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک روایت یا دو روایت پہ نہیں آتی یہ بات، اگر واقع نہیں حقیقت ہوتی تو سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں۔ لازم ہاں اون وقتا اگر یہ روایت داره که نظائر هم داره. ایک روایت ہے جس کی نظیر بھی موجود ہے، ایک شخص آیا امام صادق سے، اس نے سوال کیا، اس سے پہلے کہ حضرت جواب دیتے کسی شخص نے کہا ابن ابی لیلہ نے یہ مسئلے کا یہ جواب دیا، جیسے ہی یہ کہا تو حضرت نے فرمایا کہ میں ابن ابی لیلہ کو رد نہیں کروں گا۔ یہ خود ایک عام قاضی کے خلاف بولنا مشکل تھا امام کے لیے، اس حد تک تقیہ کے عالم تھا۔ لہٰذا اگر امام حسن علیہ السلام اتنی طلاق دیتے تو ایک ایسی نہیں تھی، چیز نہیں تھی کہ ایک آدمی نقل کرتا۔ اگر ایک عام انسان میں طلاق ہو، یعنی زیادہ طلاق دینے والا ہو، تو معروف ہو جائے گا، چھ ویسے کہ امام حسن جن کی اتنی دشمنی تھے۔ صرف ایک روایت ہے، کافی میں صرف ایک روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنائی ہوئی چیز ہے، تقیتاً اگر کہی گئی ہے تو کہی گئی ہے۔ آخه موقت که طلاق نداره، عقد دائم. خب میدونم اگه این بشه که این بد این کار، پس چرا حضرت امیر نهی کردن؟ چرا بد که نیست، چرا نکنن؟ پس این معلوم میشه که این نهی حضرت امیر درست دروغه، حضرت نهی نکردن. بله ما يخالف، لا لأنه المفطرات 10. دیکھیے جو مفطرات ہے روزے کی، ان کے علاوہ کوئی چیز روزے کو باطل نہیں کرتی۔ ہاں احتیاط مستحب کے خلاف ہے بہت سی چیزیں، یعنی وہ مبطلات میں سے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کوئی عمل انجام دے جس کے نتیجے میں اس کو پیاس نہیں لگے گی تو یہ عمل مکروہ ہے، یا مثال کے طور پہ بدن کے لباس کو گیلا کرے، یہ کراہت رکھتا ہے۔
مشكلة. لا، مثل الإنسان اللي بالصيف يروح ينام في مكان بارد حتى لا يحس بالعطش. یہ اسی طرح کہ جیسے کوئی انسان جا کے کسی ٹھنڈی جگہ پہ سو جائے کہ اس کو پیاس اور بھوک نہ لگے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. إنما جعل الصوم ليحس الغني، هذا يشوف الشيء اللي ما يحس. یہ جو روایات ہیں اس طرح کی کہ خدا نے روزے کو فرض کیا تاکہ امیر غریب کی شدت کو پسند کر سکے یا سمجھ سکے، یہ حکمتیں ہیں، علت نہیں ہے. قلت هذا اللي يروح في المكان اللي بارد ويصوم اللي ما يحس بالعطش، هذا لا يحس بالعطش. لا، هذا حكمة. یہ حکمت ہے کہ انسان اگر جا کے کسی ٹھنڈی جگہ سو جائے تو اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو اس سے ہم کراہت یا دیگر چیزوں کو ہم حمل نہیں کریں گے کہ یہ روزہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے یا جائز نہیں ہے. إلى السنة الثانية في هذا المثال اللي قلته شروط الاستطاعة مو كاملة، مو مستطيع. بله. اگر کسی استفاده مناط کرد از اکل و حتی از طریق دماغ که جایز نیست. عرض کردم یه وقتی میں نے کسی وقت بیان کیا تھا اس کو کہ تمام جو موضوعات جو احکام کے ہیں مصادیق عرفی کی طرف، یعنی عام جو اس کے مصادیق ہوتے ہیں اس کی طرف جاتا ہے. لیکن روزے میں خصوصی طور پہ یہ اجماع کی وجہ سے، تصالم و فقہا کی وجہ سے، تو وہ جو کھانا پینا جو غیر عرفی ہے وہ بھی باطل ہونے کا سبب بنے گا. مثلا ایک چاول کا دانہ اگر کوئی انسان کھائے تو اسے کھانا پینا نہیں کہتے، لیکن روزے میں باطل ہے. و از اجلکم الله حقنه به مایع استفاده کرد وصول الشیء به داخل ولو از این که کمش سوراخ کنن بفرستن. ہاں، اب ایک علمی بحث ہے کہ دلائل کے لحاظ سے کہ انسان اس طرح سے پہنچے کہ اگر کوئی انسان پیٹ کے اندر آپریشن کے ذریعے کوئی ٹیوب لگا دے اور اس کے ذریعے سے کھانا یا کوئی چیز پیٹ میں پہنچائی جائے، تو علمی بحث کے لحاظ سے نہ یہ کھانا ہے، نہ یہ پینا ہے، نہ یہ حقنا ہے. تو شاید علمی بحث میں کر رہا ہوں تو شاید ہمارے لیے باطل نہ ہو یہ، لیکن یہ غیر متعارف چیز ہے، اس کو کھانا یا پینا نہیں کہتے ہیں. یا کوئی ناک سے مثال کے طور پہ پانی کو اپنے جسم کے اندر داخل کرے تو یہ متعارف نہیں ہے. لیکن چونکہ روزے میں غیر متعارف یعنی عام استعمال میں آنے والی چیز کو خلاف بھی حکم شرعی موجود ہے، لہٰذا ہم یہاں بھی اس کو یہی کہیں گے. میدونم بهش میگن اکل، میگن داره میخوره. اگر اس کو کھانا کہیں تو میں قبول کر لوں کہ باطل ہے. اگه گفتن قبول میکنم، نمیگن. میگم اگه ما دلیل اگر دلیل حقنا کی دلیل ہمارے پاس نہ ہوتی، انیمیا کی دلیل نہ ہوتی تو کیا ہم اس کو منع کر سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ وہ عقل و شرب میں نہیں آتا ہے. لیکن چونکہ دلیل ہے لہٰذا ہم اس کو منع کرتے ہیں. یہاں بھی اگر آپ عرف میں اس کو کھانا پینا مانتے ہیں تو یہ اپنے آپ حرام ہے اور مبطل ہے. نه میگم اگه دلیل نداشت میگفتید اونم اکله، چون به نتیجه همون نتیجه است.
देखिए किसी भी जगह पर जहाँ कर भी, जहाँ पर भी सिद्क करे इसको खाना पीना या किसी भी तरह के उर्फ में, वहाँ हम मना कर देंगे। میدونم در باب سفر ممکنه گفته بشه که اینم باعث سفر بهش میگن سفر کرده، اما همه جا देखिए शेख मुफीद से लेकर शेख तूसी तक, शेख तूसी से आज तक कि तमाम भी चीज़ें जो हैं वो आम मफाहिम की तरफ लौटती हैं, आम फहम चीज़ों की तरफ लौटती हैं। چرا عرض کردم نه در اونجا صدق میکنه، صدق سفر میکنه، آدمی که از شهر بیرون رفت هر جوری باشه این بیرون رفتنه، این سفر اسمشه. آره بله. نه اونجا ببینید देखिए सफ़र में तो जैसे बाहर जाना, शहर से बाहर निकलना किसी भी तरह से जाए, जहाज़ से जाए, ट्रेन से जाए, बस से जाए, पैदल जाए, सब सफ़र है। صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.